खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। हम शुक्रगुजार हैं लाइफ ब्रिज टीवी के लिए और खुदा के खादम आली जनाब रेवरेंड बिशप इमरान शौकत साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, जिनके वसीला से आज खुदा का कलाम आप तक पहुँचेगा। पिछली एपिसोड में हमने एक बिब्लिकल यूथ के ताल्लुक़ से मुतालिया किया और हमने सीखा कि उन्होंने आज की मौजूदा यूथ को कुछ पैगामात दिए हैं। ज़रूर है कि हम उन्हें फॉलो करें। और आज हम यूथ मिनिस्ट्री की 10 बड़ी अहमियतों के ताल्लुक़ से सीखेंगे और यूथ मिनिस्ट्री की 10 बड़ी अहमियतें हमारी ज़िंदगी में एक नए चेंज को लाएंगी। आइए हम अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि यूथ मिनिस्ट्री की अहमियत जो है वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कितनी ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगियों के लिए कितनी अहम है। पहली बात जो है वो यूथ मिनिस्ट्री चर्च का मुस्तकबिल नहीं, ये चर्च का हाल है। तीमुथियुस के ख़त के अंदर, पहले तीमुथियुस के ख़त के अंदर चौथे बाब की 12वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को कहा कि तू आज के लिए नमूना बन। हम कहते हैं कि यूथ कल का चर्च है, लेकिन पौलुस रसूल ने इसे आज का नमूना कहा है। आज ख़तरा ये है, यूथ मिनिस्ट्री इसलिए अहम है कि अगर यूथ मिनिस्ट्री चर्च में नहीं है तो कल चर्च बंद हो जाएगा। और एक रिसर्च के मुताबिक 4000 चर्च यूरोप में बंद हो चुके हैं क्योंकि वहाँ यूथ नहीं है। दूसरी बड़ी अहमियत हम यूथ की इसलिए देखते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर कि सबसे बड़ी जंग यूथ पर है। पहले पतरस के ख़त के 5वें बाब की 8वीं आयत के अंदर रसूल फरमाते हैं कि इब्लीस फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और आज सबसे बड़ी जंग जो है वो यूथ पर हो रही है। पुराने अहदनामा में खरूज की किताब के अंदर पहले बाब की 22वीं आयत में फ़िरौन ने हुक्म दिया कि लड़कों को मार दो और लड़कियों को ज़िंदा रखो। फ़िरौन को यूथ से ख़तरा था। हेरोदीस ने भी बच्चों को मरवाया, से यूथ से ख़तरा है। इब्लीस को यूथ से ख़तरा है। शैतान को यूथ से ख़तरा है। आज इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सोशल मीडिया, इन सब ने मिलकर किसको निशाना बनाया हुआ है? यूथ को। यूथ को निशाना बनाया हुआ है। और आज नतीजा ये है कि यूथ मिनिस्ट्री एक जंगी हस्पताल बना हुआ है, लेकिन ज़ख्मियों को बचाना हमारा काम है। तीसरी बड़ी अहमियत जो है यूथ मिनिस्ट्री की वो ये है कि यूथ बेदारी की चाबी है। इमाल 2 बाब की 17 आयत के अंदर लिखा है कि मैं आखिरी दिनों में अपना रूह हर फर्दो बशर पर उंडेलूँगा और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। हर रिवाइवल यूथ से शुरू होता है। बुज़ुर्ग दुआ करते हैं और यूथ आग पकड़ती है। मिसाल के तौर पर सैमुअल एक बुज़ुर्ग शख्स था और उसने एक नौजवान को मसा किया और उस नौजवान ने जूलियत को मारा। चौथी बड़ी अहमियत जो है वो ये है कि 70% नौजवान जो हैं वो 25 साल की उम्र से पहले या बाद में वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। इसलिए यूथ मिनिस्ट्री की चर्च के अंदर बहुत बड़ी ज़रूरत है। और वाइस की किताब के 12वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। और फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि 85% नौजवान 18 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र के बाद खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और ये अगर हम आज यूथ मिनिस्ट्री पे काम नहीं करते हैं तो 85% फसल जो है वो ज़ाया हो जाएगी।
اور ہمیں یہ 85% فصل ضائع نہیں کرنی، بلکہ 85% فصل کو ہم نے کاٹنا ہے، بچانا ہے، اور 85% فصل کو بچا کر ہم نے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ پانچویں بڑی اہمیت ہے نسل در نسل پل تیار کرنا۔ پانچویں بڑی اہمیت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نسل در نسل پل تیار کرنا۔ یوتھ منسٹری پلس سیموئل نے داؤد کو مسا کیا اور ایک پل تیار کیا اور خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھٹی بڑی اہمیت جو ہے وہ ہے مشنری بھیجنا۔ یرمیہ پہلے باب کی 7ویں آیت کے اندر خدا نے کہا میں قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہراؤں گا۔ اور آج اس دنیا کے اندر کون خدا کی طرف سے نبی بن کر، مشنری بن کر جائے گا جو قوموں تک خدا کے کلام کی منادی کرے گا، خدا کے کلام کو پہنچائے گا، خدا کے کلام کی پہچان کو پہنچائے گا؟ وہ صرف ایک نوجوان نسل ہے جنہیں ہم تیار کریں اور وہ قوموں تک خدا کے کلام کو لے کر جا سکیں۔ اور پھر 7ویں بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ساتویں بڑی بات یہ ہے کہ خدا چرچ کو جوان رکھنا چاہتا ہے۔ اور 103 زبور کے اندر 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے تو عقابوں کی مانند سر نو جوان ہوتا ہے۔ جس چرچ میں یوتھ نہیں وہاں موت کے اعلان زیادہ اور شادی کے اعلان کم ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی غلطی جو ہم کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں کو پادری بنانا چاہتے ہیں جبکہ خدا نوجوانوں کو دانیل بنانا چاہتا ہے تاکہ خدا شیروں کے منہ بند کر سکے۔ 8ویں بڑی اہمیت یہ ہے کہ مالی برکت کا دروازہ یوتھ ہے۔ ملاکی 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے پوری دیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ ہم یوتھ کو سکھائیں۔ اگر یوتھ اپنی ٹائتس اور آفرنگ چرچ کو دیتی ہے تو چرچ خود کفیل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9ویں بڑی اہمیت جو ہے وہ ہے خدا اپنی دلہن تیار کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے آنے والا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنی جوان دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے، اور دلہن کا لباس عبادت ہے، اور یوتھ منسٹری دلہن کا بیوٹی پارلر ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10ویں بڑی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ 10ویں بڑی اہمیت جو ہے وہ خدا کا حکم ہے کہ ہم یوتھ منسٹری کو ہم خدا کا کلام سکھائیں۔ اور یہ خداوند نے استثنا کی کتاب کے 6 باب کی 7ویں آیت میں فرمایا کہ ان باتوں کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کروا۔ اور پھر خداوند نے قضات کی کتاب کے 2 باب کی 10ویں آیت میں یہ کہا کہ ایک ایسی نسل اٹھی جو خدا کے کام کو بھول گئی، کیونکہ اس وقت غلامی تھی، اس لیے اس نسل نے خدا کو اور خدا کے کام کو بھلا دیا۔ اور اگر آج ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو کھو دیں گے۔ اور اگر ہم نوجوان نسل کو آج نہیں جیت پائے تو آنے والی نسلیں کمزور ہو جائیں گی۔ اور چند باتیں ہم یہ دیکھیں گے، اگر یوتھ منسٹری چرچ میں نہ ہو تو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ چرچ بوڑھا ہو کر مر جائے گا، جولیت چلائے گا، اور سارا شہر بے دین ہو جائے گا۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ چرچ میں بدعت آئے گی اور جھوٹے استاد ممبرز کو لے جائیں گے۔ چوتھا نقصان یہ ہوگا کہ چرچ میں بچت ختم ہو جائے گا اور چرچ میں دینے والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ 5واں بڑا نقصان یہ ہے
کہ آسمان روئے گا، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان خوشی مناتا ہے، لیکن جب کوئی نوجوان یا گنہگار توبہ نہیں کرے گا تو آسمان خوشی نہیں منائے گا، بلکہ آسمان جو ہے وہ روئے گا۔ اور آج یہ پیغام ہم سبوں کے لیے ہے کہ ہم اس بڑے نقصان سے بچیں اور خدا کے لیے خوشی کا باعث ہوں۔ کامیاب یوتھ منسٹری کی 3 نشانیاں ہیں۔ بزرگ دعا میں وقت گزاریں اور یوتھ سٹیج پر کام کریں۔ نمبر 2، گواہی اور پاکیزگی یوتھ کے اندر قائم ہو۔ جس یوتھ کے اندر گواہی اور پاکیزگی ہے وہ یوتھ قائم ہے، وہ یوتھ بابرکت ہے، وہ یوتھ کامیاب ہے۔ تیسری بات اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ یوتھ جمع نہیں، یوتھ ضرب ہے۔ شاگرد بنائیں، 12 مہینوں میں ضرب 2 شاگرد بنائیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کے چرچ میں نوجوانوں کی تعداد بڑھے گی، کلیسیائی ممبرز کی تعداد بڑھے گی، اور کلیسیائی ڈسیپلز کی تعداد بڑھے گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج ایک بار پھر اس خوبصورت ویژن کو یاد رکھیں کہ اگر آپ نوجوان نسل کو جیت لیتے ہیں تو آپ آنے والی نسلوں کو جیت لیتے ہیں، اور اگر آپ نوجوان نسل کو کھو دیں گے تو آپ آنے والی نسلوں کو کھو دیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ لائف برج ٹی وی کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور خدا کی برکت کو حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلے پروگرام کا ضرور آپ انتظار کیجئے۔ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئی تعلیمات کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، تیرا کلام ہر ایک زندگی کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تمام دیکھنے والوں کو، لائف برج ٹی وی کو خدا تو برکت بخشے۔ تیرا کلام ہر نوجوان کے لیے برکت کا باعث ہو خدا، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام آمین۔